السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. صبح کے رب کی پناہ کہہ دیجیے میں صبح کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا. من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. من شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. محترم بھائیوں، سورہ فلق کی تفسیر کے حوالے سے چند باتیں پچھلے خطبہ کے اندر آپ احباب کے سامنے رکھی تھی. چند باتیں اس خطبہ میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. پچھلے خطبہ میں آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قل اعوذ برب الفلق میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جو پناہ طلب کرنا ہے یہ ایک عبادت ہے اور اسے فقط رب سے طلب کرنا ہے. کسی پیر فقیر ولی سے نہیں طلب کرنا. پناہ دینے والی ذات صرف رب العالمین کی. اب آج کا خطبہ اس حوالے سے ہے کہ پناہ کس کس چیز سے بندہ طلب کرے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بندے نے پناہ مانگنی ہے تو کس کس چیز کے شر سے بندہ پناہ مانگے. قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے الفاظ کو جب بندہ پڑھے تو لگتا ہے، جو بندہ تعصب کے عینک اتار کے پڑھے نا تو وہ قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہی سمجھ آئے گا یہ کسی مخلوق کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. اتنے جامع کلمات مختصر الفاظ میں
اتنا بڑا بڑا مفہوم اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. فرمایا من شر ما خلق، کہ اب دیکھو کائنات کے اندر جو مخلوقات ہیں، انسان آج کے دور میں بڑی ترقی کر چکا ہے، لیکن صرف حشرات الارض کی قسموں کو بھی انسان نہیں جانتا. انسان کا علم یہ ہے کہ حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے کتنی قسموں کے ہیں، ابھی تک انسان ان کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اور اس روئے زمین پر اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، انسان ان کو بھی شمار کر رہا ہے لیکن شمار کر نہیں پایا. صرف یہ کہ کرۂ ارض کی بات کر رہا ہوں، سیارہ زمین کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہی سیارے ہیں کائنات کے اندر، اور کتنے ستارے ہیں، اور کتنے سیاروں کی زندگیاں ہیں، اور کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ ہی صرف ان کو جانتا ہے. اب یہ 4 لفظوں پر مشتمل ایک جملہ کہ جس میں کائنات کے اندر موجود ہر مخلوق کے شر سے بندہ پناہ میں آ جاتا ہے. جس کو انسان جانتا ہے اس سے بھی، نہیں جانتا اس سے بھی. اب کئی ایسی سانپ کی اقسام ہو سکتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ اس میں ہمارے لیے شر ہے کہ نہیں. بندہ کہتا ہے من شر ما خلق، اللہ جو بھی تیری مخلوقات ہیں ان میں جو شر ہے، ہر شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہاں پر نا ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے ہی خیر کو پیدا کیا ہے، شر بھی اللہ نے مخلوقات میں رکھا ہے. اور یہ جو خیر اور شر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانے کے لیے رکھے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر کے ساتھ. تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمائیں گے کہ جب تمہیں خیر ملے گی، بھلائی ملے گی تو تمہارا رویہ کیا ہے، جب تمہیں شر پہنچے گا تو تمہارا رویہ کیا ہوگا. اللہ آزمائے گا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ. یہ جو آیت کریمہ ہے من شر ما خلق، اللہ جتنی بھی تیری مخلوقات ہیں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ جب تک لفظ شر کو نہ سمجھیں، اس سے آیت کا صحیح مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھ سکتا. عربی زبان میں جو یہ شر کا لفظ ہے، یہ درد پر بھی بولا جاتا ہے، مصیبت پر بھی بولا جاتا ہے، تکلیف پر، آزمائش پر. ان معنی کے اندر یہ شر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گویا بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے من شر ما خلق کے ذریعے سے، اللہ جتنے بھی درد، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں ہیں ان سب سے میں تیری پناہ میں. اور وہ درد، دکھ، تکلیفیں مخلوقات میں سے جس کی طرف سے بھی مجھ تک پہنچنے والی ہے نا، اللہ میں ان کے مقابلے میں تیری پناہ کو لے کے آتا ہوں. محترم بھائیو، یہاں پر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں شر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا دنیا کا جو شر ہے یہ 4 قسموں پر منحصر ہے. پہلا شر وہ ہے کہ جس میں آپ گرفتار ہو چکے ہو. مثلا کوئی بیماری ہے وہ آپ کو لگ چکی ہے، کوئی دکھ ہے آپ کو پہنچ چکا ہے اور آپ اس دکھ کے شکار ہیں. ہر وہ شر، دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، غم جس میں آپ گرفتار ہیں، تو یہ جو صورت کریمہ ہے سورہ فلق، بندہ اس کی تلاوت کرے تو بندہ جو مصیبتیں بندے کو پہنچ چکی ہیں اور جن میں بندہ گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں سے بندے کو نجات ہے. یہ شر کی پہلی قسم ہے جو بندے کو پہنچ چکی. اور عموماً قرآن نے جو بیان کیا نا کہ جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے نا، شر پہنچتا ہے، تو بندہ رب کی پناہ حاصل کرنے کی بجائے نا اس کا رد عمل عجیب ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اذا مسہ الشر کان یئوسا، انسان کو جب شر پہنچتا ہے نا تو یہ مایوس ہو جاتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، کہ جب اس کو شر پہنچتا ہے تو انتہائی نا امید ہو جاتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اس کو جب شر پہنچتا ہے انسان کو تو جزا فضا کرنے لگ جائے گا، رونے پیٹنے لگ جائے گا. حالانکہ چاہیے کیا اسے چاہیے کہ شر پہنچا ہے نا، اسے درد، تکلیف، مصیبت پہنچی ہے. یہ جو کائنات میں جو ذات اس کا درد، دکھ، تکلیف دور کر سکتی ہے اس کی پناہ لے لے، اس کی پناہ میں آ جائے، وہ درد، وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ شر دور ہو جائے گا. جبکہ انسان اس کے مد مقابل کیا کرتا ہے، یہ وابیلا ڈال دیتا ہے، ہائے میں تو مر گیا، میرا تو کچھ بچنا نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، مایوس ہو جاتا ہے. سورہ فلق ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ کائنات کے اندر
ایسی کوئی تکلیف نہیں جس کو دور کرنے کی طاقت رب العالمین کے پاس نہیں. ایسی کوئی مصیبت نہیں جس کو رب العالمین دور نہیں کر سکتا. من شر ما خلق، بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ ہر درد، دکھ، تکلیف جب وہ پہنچے تم نے رب کی پناہ کو حاصل کرنا ہے. جب رب کی پناہ تمہیں حاصل ہو گئی، یہ درد بھی دور ہو جائیں گے، یہ تکلیفیں بھی تم سے دور ہو جائیں گی، مصیبتیں بھی تم سے دور ہو جائیں گی. یہ شر کی پہلی قسم، وہ شر جو تمہیں لاحق ہو چکا ہے. اور رسول کریم یہی کام کیا کرتے تھے. میں یہ حدیث پہلے بھی بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا نا، یا آپ خود بیمار ہوتے، اذا مرض احد من اہلی، جب آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا، نفث بالمعوذات، آپ معوذات کے ذریعے سے ان پر دم کیا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے، سورہ فلق ناس پڑھ کے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. اور رسول کریم بیماری میں اپنے آپ پر بھی یہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے بیماری سے. ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ جب وہ بیماری جس میں آپ فوت ہوئے تو آپ میں ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ خود پڑھ پاتے، تو میں پڑھتی یہ صورتیں اور آپ کا ہاتھ آپ کے سارے جسم پہ پھیرتی برکت کی نیت سے. تو یہ رسول کریم کا طرز عمل ہے. بھائی شر پہنچے، بیماری ایک شر ہے، یہ مصیبت ہے ایک، تو جب یہ رسول کریم کو پہنچتی یا آپ کے گھر والوں کو پہنچتی تو رسول کریم کا طرز عمل کیا ہوتا کہ آپ معجزات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ کو کرتے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں شر کی دوسری قسم ہے کہ وہ مصیبتیں، درد، دکھ اور تکلیفیں جو ابھی آپ کو نہیں پہنچی لیکن ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک عقل مند بندہ جس کو پتا ہو کہ یار اس طرف سے مجھے مصیبت، درد، دکھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو عقل مند بندہ کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے، اپنا دفاع مضبوط کرتا ہے. مستقبل میں آنے والی پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ صورت بہترین ہے. وہ تکلیفیں جو آپ کو مستقبل میں جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، اس صورت کے ذریعے سے بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور وہ مصیبتیں بندے سے دور ہو جاتی ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی مستقبل میں جو پریشانیاں لاحق ہو سکتی تھی ان سے باقاعدہ دعا کیا اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے، اللہ کی پناہ پکڑا کرتے تھے. آپ ہر نماز میں یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. عذاب قبر آیا تو نہیں، رسول کریم کے تعلق تو یہی امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ معصوم ہیں، آپ کی خطائیں معاف ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول پناہ پکڑ رہے ہیں. اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. جبکہ رسول کریم کو اس بات کا علم تھا کہ مسیح دجال مجھ تک نہیں پہنچے گا، وہ جناب عیسیٰ آئیں گے تو اس وقت ساری حادث اللہ کے رسول نے بیان کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. مستقبل کے شر سے رسول کریم نے اللہ کی پناہ پکڑی ہے. اللہ مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اے اللہ زندگی میں بڑے فتنے ہیں، بڑی آزمائشیں، بڑے درد اور تکلیفیں ہیں زندگی میں. کہ اللہ موت بھی اسی طرح ہے، موت کی بھی بڑی تکلیفیں ہیں. اللہ موت اور زندگی کی جو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ تیری پناہ میں آتا. یعنی نبی کریم کا یہ طرز عمل اور یہ سنت ہے کہ رسول کریم مستقبل کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے، مستقبل کے جو ابھی پہنچا نہیں ہے. آج ہم بڑے بے فکرے پھرتے ہیں نا، دن رات بڑے بے فکرے ہیں اور کوئی خیال نہیں کرتے یار ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. ہم اپنے گھر کے حوالے سے بڑی پلاننگ کریں گے اور اولاد کی پڑھائی کے حوالے سے بڑی پلاننگ کریں گے، لیکن اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو مستقبل کے شر سے بچانے کے لیے ہم کوئی پلاننگ نہیں کرتے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو یہ شر اور مصیبت پہنچنے کا تناسب ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات کہتا ہے، اللہ مخلوقات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو انسان خود بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا نا، اس میں خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، شر کا مادہ بھی رکھا ہے. انسان کے اندر بھی شر ہوتا ہے. جب بندہ کہتا ہے نا من شر ما خلق، اللہ مخلوق کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو بندہ اپنے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے شر سے. اور بندے کے نفس کا شر سب شرور سے زیادہ خطرناک ہے. بندے کے نفس کا شر یہ بڑا خطرناک ہے. یہ جو بندے کا نفس ہے نا، یہ سورہ یوسف کے اندر یہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک جملہ کہا، اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا. کہتے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم رب. بے شک یہ جو انسان کا نفس ہے، انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. یہ انسانی نفس
انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. بچتا کون ہے اس نفس کے شر سے؟ الا ما رحم ربی، اس پر میرا رب رحم کر دیتا. تو یہ جو سورہ ہے سورہ فلق، اس کے ذریعے بندہ اپنے نفس کے شر سے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، رسول کریم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. آپ ہر خطبے میں کہتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے، شرارتوں سے اپنے نفس کی. یہ نفس شرارتی ہے اور اس کی شرارتوں سے بندہ اپنی قوت سے نہیں بچ سکتا. اس نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ حاصل کر کے ہی بچا جا سکتا ہے. بندہ اپنی طاقت سے اس نفس کی شرارتوں سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کائنات کے سب سے پکیدہ انسان وہ اللہ تعالیٰ سے اس نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتا ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. تو یہ من شر ما خلق میں نفس کی شرارتیں بھی موجود ہیں. اور انسان کے نفس کی سب سے بڑی شرارت پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کو اپنی خواہش کے پیچھے لگا لینا. جو بندہ نفس کی خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے نا، ایسا بندہ قرآن کو بھی نظر انداز کرتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو بھی نظر انداز کرتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا؟ اس کے پاس علم تھا لیکن اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. بندہ عالم ہونا، عالم بندہ بھی اگر خواہش کے پیچھے لگے گا نا، نفس کی ماننے لگ جائے گا، تو یہ نفس عالم کو بھی گمراہ کر دے گا، عالم بندے کو گمراہ کر دے گا. تو یہ جو من شر ما خلقنا، اللہ مخلوق کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اسی مخلوق میں انسان کا نفس بھی ہے. انسان اس جملے کے ذریعے سے من شر ما خلق، اس جملے کے ذریعے سے اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے. یہ صرف 4 لفظ نہیں ہے، یہ کائنات ہے. اس جملے میں من شر ما خلق میں کائنات ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. یہ جو تاریکی ہے نا، یہ تاریکی یہ فساد کا منبع ہوتی ہے. شر اس میں پھوٹتا ہے، شیاطین اس میں پھیلتے ہیں، برائی کو اس میں پردہ حاصل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتی ہے برائی کرنا. دن کے وقت برائی مشکل ہوتی ہے. فرمایا اندھیری رات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. اندھیری رات کے شر سے، جب اندھیری رات کا اندھیرا چھا جائے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. بڑے بڑے اپنے آپ کو اللہ کے ولی سمجھنے والے لوگ اور نمازی سمجھنے والے لوگ رات کی تاریکی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. کہ رات کی تاریکی جب انہیں پردہ مہیا کرتی ہے نا، خلوت ہوتی ہے، تنہائی آتی ہے اور بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کا اپنا آپ باہر آتا ہے. لوگوں کے سامنے تو بندہ بڑا پاک باز بن کے رہتا ہے نا، دن کی روشنی میں ویسے بھی بندہ تھوڑا سا ڈرتا ہے گناہ سے اعلانیہ، لیکن جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اللہ کی سوا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو بندے کے اندر پھر نفس اچھلتا ہے. دن کے وقت بڑے لوگوں کا خوف اسے دبائے رکھتا ہے، لوگوں میں بدنامی کا خوف اسے دبائے رکھتا ہے. اندھیرا چھاتا ہے، کمرہ بند ہے، تاریکی ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے. اب نفس کہتا ہے گناہ کر، تجھے دیکھ کوئی نہیں. رسول کریم نے فرمایا رات کے اندھیرے سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یہ جو رات کا اندھیرا ہے نا، شیاطین پھیل جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے، فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو. فإنها ساعۃ، یہ وہ وقت ہوتا ہے ينتشر فيها الشیاطین، اس میں شیاطین پھیل جاتے ہیں. تو یہ رات کا اندھیرا اور اس میں خاص طور پر خلوت، جب تک بندہ اللہ کی پناہ نہ لے، یہ خلوتیں بندے کے اعمال ضائع کر دیتی ہیں. اور یاد رکھو، تاریکی میں، رات کی تنہائی میں کیا جانے والا گناہ دن کی روشنی میں کیے جانے والے گناہ سے زیادہ بدتر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنے امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قیامت والے دن آئیں گے، تہامہ پہاڑوں کی مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہیں ریت کے ذرات کی مانند اڑا کے رکھ دے گا، حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی ان نیکیوں کی. حضرت صوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہوں گی، ان کی کیا ان کی علامت ہوگی، ہمیں بتا دیجیے تاکہ ہم لا علمی میں ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. فرمایا وہ اما انہم اخوانکم، تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری قوم قبیلے سے ہوں گے، ویأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں کو وہ بھی تہجدیں پڑھتے ہوں گے، ولکنہم اذا خلو
بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب انہیں رات میں تنہائی میسر آتی ہوگی نا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا مرتکب ہوتے ہوں گے، ان کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ یہ راتوں کی تنہائی اور خلوت کا مل جانا، اس میں گناہ کا کرنا بندے کے نیک اعمال پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا مخلوق کے شر سے، پھر الگ کہا یہ اس اندھیری رات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اس اندھیری رات کے شر سے۔ رات کا شر بہت گھنونا ہے۔ آج تک آپ احباب بھی اور میں بھی قرآن پڑھتے رہے اور آخری صورتیں پڑھتے رہے، لیکن یہ جو مضمون ہے کہ اللہ کے بندو رات میں شر اللہ نے رکھا ہے، رات میں اللہ نے شر رکھا ہے، اس شر سے تمہیں پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ شر ایسا ہے کہ اللہ کی پناہ کے بغیر تم اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ بڑے بڑے سمجھدار بندے رات کو گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے عقل والے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے رات میں اپنے نفس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اگر چاہتے ہو کہ رات کی برائی سے محفوظ ہو جاؤ، رات کے شر سے بچ جاؤ، تو اللہ کی پناہ پکڑو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جو جادو ہے نا، یہ جادو ٹھیک ٹھاک بندے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس میں اثر ہے، جادو میں اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان سے بھی اللہ کی پناہ میں آئے گا۔ آج کل نا ہر چوتھے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر کسی نے جادو کروا دیا ہے ایسے، اور پھر عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ بھائی علاج تو قرآن میں ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ جب تو قرآن پہ غور کرے گا اور غور کر کے پڑھے گا، اللہ گروہوں میں وہ دھاگے باندھتے ہیں نا، اس میں پھر پھونکتے ہیں وہ مختلف کلمے پڑھ کے، تو کہا کہ گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی پناہ لے لے گا تو جادوگر کیا کر سکے گا؟ جادوگر کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا۔ جب بندہ اللہ کی پناہ میں ہی آ جائے گا تو پھر اللہ تو سب سے عظیم ہے اور پناہ دینے کا قادر ہے، تو جادو پھر اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم سورہ فلق کو نا بس ایسے چل چلاؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اور سمجھ کے جو اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ پناہ طلب کرے جن چیزوں سے، ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ ہم سورہ فلق پڑھ دی ہے، ہمیں نہیں پتا ہم اللہ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم کسی سے کوئی چیز مانگے اور بے دھیانی میں مانگے، ہمارا دھیانی نہ ہو تو دیتا ہے کوئی، کہتا ہے یار یہ تو اسے تو پتہ نہیں مانگنا کیسے ہے۔ بھائی یہ جو جادو ہے، اس سے بہترین اس سے نجات کا ذریعہ ہے کہ اللہ سے مخلص ہو کے اللہ کی پناہ کرو۔ اچھا، جادو کے حوالے سے یہ جو سورت ہے سورہ فلق، یہ سورت جادو کے حوالے سے ایک عظیم ٹوٹکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اگرچہ ہمارے کچھ بھائی نہیں مانتے اور صحیح احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ صحیح احادیث کا جو کہ بخاری میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اور کئی کثیر کتابوں میں موجود ہے کہ رسول کریم پر جادو ہوا، لیکن وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ رسول کریم پر جادو ہوا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کافر درست کہتے تھے کہ آپ پر تو جادو کیا گیا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم نہیں پیروی کرو گے مگر ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی، پھر تو کافروں کی بات ٹھیک ہو جاتی ہے، ہم نہیں مانتے اللہ کے رسول پر جادو۔ بھائی جادو ایک بیماری ہے، اور انبیاء پر بیماریاں آیا کرتی ہیں۔ انبیاء پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے کچھ صحابہ آئے، آپ کو ہاتھ لگا کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے، فرمایا انی اعاق کما یعاق رجلان منکم، مجھے ایسے بخار ہوتا ہے جیسے تم میں دو آدمی کو ہوتا ہے، مجھے زیادہ بیماری مجھ پہ آتی ہے۔ انبیاء پر بیماری آ سکتی ہے، جادو بھی ایک بیماری ہے۔ رسول کریم اس میں گرفتار ہوئے ہیں، 6 مہینہ مدت تھی اس جادو کی، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ ہماری عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق، زریق یہودیوں کا ایک قبیلہ، اس کا ایک آدمی، اس نے رسول کریم پر جادو کیا۔ یقال له لبید بن العاصم، جسے لبید بن عاصم کہا جاتا تھا۔ تو اس کا جادو رسول کریم پر مکمل اثر انداز نہیں ہوا، کچھ اثر انداز ہوا ہے کچھ، اور وہ کیا تھا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ انہ یخیل الیہ کہ انہ یفعل الشیء وما فعلہ، رسول کریم کو یہ خیال ہوتا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے کیا نہ۔ پھر اللہ کے رسول کو یہ خیال ہوتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا چکا ہوں، آپ گئے نہیں ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ کو یہ خیال ہوتا کہ میں نے کھانا کھا لیا، آپ نے کھایا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ خیال ہوتا میں نے پانی پی لیا، پیا نہیں ہوتا۔ بس اس سے زیادہ آپ پر اس کا اثر نہیں ہوا، یہ بھی کبھی کبھار تھا۔ تو ہماری عائشہ کہتی ہے ایک رات نا میں نے سنا کہ رسول کریم نے دعا کی، پھر دعا کی،
پھر دعا جب 2 دفعہ دعا کر لی تو مجھے پھر کہا یا عائشہ اشارتی، عائشہ کیا تو جانتی ہے اس بات کو کہ ان اللہ افتانی فیما استفتیتہ، اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اللہ سے کئی دنوں سے پوچھ رہا تھا. تو وہ میرے پاس 2 فرشتے آئے ہیں، ایک میرے سرہانے پہ بیٹھ گیا ہے، ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ہے. ایک ان میں سے کہنے لگا ما وجع الرجل، اس اچھا دیکھو یہ جادو تکلیف کہا ہے فرشتے نے، اس انسان کو کیا بیماری ہے، تکلیف کیا ہے اس انسان کو. تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا مطبوب، اس پر جادو کیا ہے. کہا من طبہ، کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن العاصم، لبید بن عاصم نے کہا. کہا کس چیز سے جادو کیا ہے؟ کہا کنگھی سے اور کنگھی کے بالوں پر، آپ کی کنگھی اور کنگھی کے بالوں پر جادو کیا گیا ہے. اور وہ جادو کھجور جو ہوتی ہے نا، نر کھجور ہوتی ہے، اس کے خوشے لگتے ہیں، تو اس خوشے کا جو گلاب ہوتا ہے اوپر والی پرت جو ہوتی ہے اس کے اندر کر کے جو زربان نامی کنواں ہے اس کے گھڑے، اس کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے. رسول کریم اٹھے، آپ نے چند صحابہ کو لیا، آپ اس کنویں پر گئے تو آپ نے وہاں سے وہ جادو نکالا. اس کو پھر بخاری کی روایت میں یہ وضاحت نہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اس پر 11 گریں لگی ہوئی تھی. رسول کریم ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ کھولتے، دوسری آیت پڑھتے، دوسری گرہ کھولتے. جب ساری گریں 11 کی 11 کھل گئی تو رسول کریم ایسے ہو گئے جیسے کوئی بندہ قید سے آزاد نہیں ہوتا، آپ بالکل حشاش بشاش ہو. تو رسول کریم نے پھر وہ جو جادو تھا وہیں دبوا دیا اور اس کنویں کو دفن کروا دیا. ہماری عائشہ سے کہنے لگے عائشہ اس کنویں کا پانی اس طرح تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور وہاں کے کھجوروں کے جو تنے تھے اور ان کے سر تھے وہ ایسے تھے گویا شیطان کے سر ہوتے ہیں. وہ بڑی بری جگہ تھی جہاں پہ وہ جادو تھا. تو ہماری عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جادو لوگوں کو دکھایا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے عائشہ اللہ نے مجھے عافیت دے دی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ برائی کی اشاعت کروں. یہ جادو ایک برائی ہے نا، تو میں اس کی اشاعت، اس کو خوف نہیں دلانا چاہتا تھا لوگوں کو، لوگوں میں دکھانا یہ برائی پھیلانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے وہیں پہ دفن کر دیا. یہ صحیح بخاری میں. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اور اس جادو کا توڑ یہی سورہ فلق ہے، یہی سورہ ناس ہے. تو جب ایک توڑ اللہ نے بتایا اپنے نبی کو، وہ توڑ لے کے آنے والے 2 فرشتے ہیں اور اللہ کے رسول نے اس توڑ کو استعمال کیا ہے. تو آج جب ہم مختلف عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، کیا اللہ کے بتائے ہوئے ٹوٹکے اور توڑ پر تمہیں یقین نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کیا نا. اور شاید اس میں یہ حکمت یہ بھی تھی رسول کریم پر جو جادو ہوا کہ امت کو بتلانا مقصود تھا کہ کبھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ آ جائے تو یہ اللہ نے علاج نازل کر دیا ہے، سورہ فلق پڑھنا، ناس پڑھنا، اللہ تمہیں جادو سے بچا لے. یہ بہترین علاج ہے بھائی. تو اس لیے سورہ فلق کے اندر جادوگروں سے پناہ مانگنے کا سبق ہے کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. واقعہ جادو میں اثر ہوتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے جادو سے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کی پناہ کو حاصل کرے. انشاءاللہ سورہ فلق کی جو آخری آیت کریمہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور سورہ ناس کے جو وسوسہ ہے یہ شیاطین کا کام ہے، اور شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں اگلے خطبہ کے اندر آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. تمام بھائی وقت پر تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.